من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فدلاہما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فدلاہما پس مائل کیا ان دونوں کو دھوکے نے مائل کیا ان دونوں کو دھوکے نے فلما ذاقا الشجرة پس جب چکھا انہوں نے درخت بدت لہما ظاہر ہو گئیں ان دونوں کی شرم گاہیں وطفقا اور پکڑا ان دونوں نے یخصفان ڈالنے لگے وہ علیہما اپنے اوپر من ورق الجنہ جنت کے درختوں کے پتوں کو وَنَادَاهُمَا اور آواز دی ان دونوں کو ان دونوں کے رب نے کیا نہیں منع کیا تھا تم دونوں کو اس درخت سے اور نہیں کہا تھا تم دونوں کو ان الشیطان بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے قالا کہا ان دونوں نے ربنا ظلمنا اے رب ہمارے ظلم کیا ہم نے انفسنا اپنے آپ پہ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر معاف نہ کیا تو نے ہمیں وَتَرْحَمْنَا اور رحم نہ کیا تم نے ہمیں ہم پر لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ البتہ ہو جائیں گے ہم گھاٹا پانے والوں سے کل کے سبق کا حصہ ہے یہ بھی چل رہا ہے شیطان نے جو مغالطے ڈالے نا حضور یہ درخت نہیں تھا اور تھا مختلف ہیلے بہانے تو بھول لگ گئی یہ درخت چکھ لیا پہلے انسان تھے نا ان دھوکوں کا کوئی تجربہ نہیں تھا دھوکا بھی کائنات میں یہ پہلا تھا ایسے ہی ہے اس دھرتی پر تو ابھی آئے نہیں تھے نہ ان مغالطوں کا علم تھا نہ ان دھوکوں کی خبر تھی پیغمبر تو فطرتاً شریف النفس ہوتا ہے مائل ہو گئے باتیں سنی
کھا لیا۔ جیسے وہ دانہ کھایا، فوراً سب سے پہلا کام وہ جو شناخت تھی نا جنت کا لباس، وہ لے لیا گیا۔ جنتی لباس جو بطور ایک علامت تھا، وہ سب سے پہلے لے لی گئی، اور آج پہلا موقع تھا ان کے لیے، جب سے یہ پیدا ہوئے تھے اب یہ پہلا موقع تھا ان کے لیے کہ انہوں نے اپنے اپنے جسموں کو دیکھا اور انہوں نے ایک دوسرے کے جسموں کو دیکھا، لیکن چونکہ انسان کی فطرت میں حیا ڈالی گئی ہے، سن رہے ہو، انسان کی فطرت میں حیا ڈالی گئی ہے، تفقا، فوراً جنت کے درختوں کے پتے لے کے نا، یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اپنے جسموں پہ اور اپنی شرمگاہوں پہ لپیٹنے لگے۔ ابھی تک نہ کوئی اولاد کا پیدا ہونا تھا، نہ ابھی تک قضائے حاجت تھی، جنت تھی نا، معاملات بھی جنت والے تھے، لیکن جیسے جسم سے لباس لے لیا گیا نا اور جسم کے اعضاء ظاہر ہونے لگے، تو سب سے پہلے یہ نہیں ہوا کہ اس شیطان کو کوسے، تو نے کیا، نہ، سب سے پہلا فطرتی معاملہ یہ ہوا کہ اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے اور اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے۔ بتا دیا گیا انسان کا تشخص بے حیائی نہیں ہے، انسان کا تشخص ہے پاک دامنی۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، یا رسول اللہ مجھے مرگی کی بیماری ہے، دورے پڑتے ہیں، دعا کریں اللہ مجھے صحت دے دے۔ آپ نے فرمایا دعا کرتا ہوں، اللہ صحت دے دیں گے، تمہیں ایک آپشن نہ دوں کہ تو بیماری کو برداشت کر لے، لیکن اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے دیں اور تیری آخرت آسان کر دیں۔ کہتی یا رسول اللہ بیماری کاٹنے سے اگر جنت ملتی ہو تو میں مرگی کے دورے برداشت کر لوں گی، لیکن یا رسول اللہ ایک اپیل ہے، عورت ذات ہوں، جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو جسم سے کبھی کبھی کپڑے ہٹ جاتے ہیں، آپ یہ دعا کم از کم کر دیں کہ جتنا مرضی شدید دورہ پڑے میرے جسم سے کپڑا نہ ہٹے، یہ مانگتی ہوں۔ آپ نے دعا فرمائی، پھر اسے جب بھی دورہ پڑتا تھا، جتنی بھی بیمار ہوتی تھی، اللہ اس کا سطر اور اس کے جسم کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ دیکھیں جی، آپ دھیان کریں، کپڑے دیکھیں، اب آپ آج کل آپ گلی محلے میں چلنے والے جوانوں کے، بڑے بڑے جوان لڑکیاں لگ رہے ہیں، کپڑا ایسا ہے جیسے ان کے پاس پیسے نہیں تھے یا دکاندار کے پاس اس کلر کا کپڑا کم تھا، اتنا چپکا ہوتا ہے کہ شاید انہیں بیچارے چاہتے تو تھے لیکن کپڑا ملا نہیں، مجبور تھے۔ جن اعضاء کو چھپانا تھا، تنگ لباس اور بڑے ہلکے لباس کی وجہ سے وہ اعضاء نوجوانوں کے چھپ نہیں رہے۔ خواتین ہیں تو وہ ظلم پہ ظلم کیے جا رہی ہیں، نوجوان ہیں تو ان کی حالت کوئی نہیں، لگتے نہیں انسان،
آج کل آپ دیکھیں نا، یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے قسمیں کھا رکھی تھیں، اور اب یہ لگتا نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو غسل دینے کے لیے فرشتے آئے تھے. اب نہیں لگ رہا. کھلا ڈلا لباس، کھلے ڈلے سے مراد ایسا لباس ہرگز نہیں ہے کہ جو آپ کی حیثیت و شناخت کو بیکار بنا دے. نا، ستھرا، مناسب، وہ لباس جو جسم کو ڈھانپ دے اور عزت و احترام بخشے. ہمارا شعار وہ تھا. جناب آدم علیہ السلام نے پہلا کام، یکسفان علیہما من ورق الجنہ. کمال ہے، دانا کھا لیا، لباس اتر گیا. اللہ نے بھی یہ جو اپنے اعلان کا ذکر کیا نا کہ ہم نے انہیں آواز دی، وہ آواز بھی اس وقت دی جب وہ پتوں کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپ چکے تھے کچھ نہ کچھ. اور اب بھی یہی ہے. بیت الخلاء جانے والا جب بیت الخلاء جاتا ہے تو کرامن کاتبین دائیں بائیں کے فرشتے دروازوں سے باہر رک جاتے ہیں. انسان، کتنی عجیب بات ہے، کرامن کاتبین جنہوں نے چپک کے رہنا تھا وہ بھی ہمارے پردے کا خیال کرتے ہیں، اور ہماری حالت کیا ہے؟ بے حیائی عروج پہ، بدکاری عروج پہ، ظلم عروج پہ. ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب گھر کی بہن بیٹیاں صرف ایسا نہیں ہے کہ باہر وہ چھپ کے رہتی تھی، نا، بلکہ بھائی اور باپ کے گھر آ جانے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی تھی. ان کے بال ظاہر نہیں ہوتے تھے. اب تو وہ خصلتیں ہی مٹتی جا رہی ہیں. وہ جو کہا گیا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانوروں سے گیا گزرا، صحیح کہا گیا. وناداہما، ان دونوں کو آواز دے دی گئی پروردگار عالم کی جانب سے، میں نے جو منع کیا تھا تمہیں. قرآن نے صرف آدم علیہ السلام کو مخاطب نہیں کیا، دونوں سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مرد بھی اور عورت بھی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنی غلطی دوسرے پر ڈال دے. نا، اپنے اپنے حصے کی خطا ہے، اپنے اپنے حصے کی بھول ہے. میں اللہ کریم نے تمہیں درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، خبردار یہ دانہ نہ کھانا. میں نے جو منع کر دیا تھا، ان الشیطان لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے یہ تمہارا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، آخری وقت ہے، آل اولاد بھی پاس ہے، شاگرد بھی پاس ہیں، کلمہ پڑھا جا رہا ہے تاکہ آخری وقت کلمہ زبان پر آ جائے. سارے دبے دبے اپنی اپنی زبانوں میں کلمہ ورد سجائے ہوئے ہیں. یاد رکھیں، آدمی قریب الموت ہے نا جی، اس کو کلمے کا کہنا نہیں چاہیے. اب بعض لوگ بہت بڑے مذہبی وہاں بن جاتے ہیں، کہنا نہیں چاہیے. ممکن ہے کہ موت کی شدت کی وجہ سے وہ وقتاً انکار کر دے،
سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں کہنا چاہیے کلمہ پڑھنا، بلکہ آہستہ آہستہ اس کے پاس کلمہ پڑھیں۔ اوتھے پڑھ دے نہیں تے بعد وچ ایک کلمے والی منجی چادر تے دوجا نال کلمہ شہادت، وہ ایک کرائے پہ رکھا ہوتا ہے بندہ، کلمہ شہادت دونوں۔ یہ جو کلمات کی چادر میت پہ ڈالی جاتی ہے، یہ تو توہین قرآن ہے، یہ کفر ہے، سمجھے آپ؟ اور یہ جو کلمہ شہادت کا ورد یہ جو ساتھ ساتھ قبر پہ چلتا ہے، یہ بدعت ہے۔ ہم تاکید کرتے ہیں، اور اب بچت بھی بڑی ہو گئی ہے، سادہ چادر کمبل ڈالا کریں میت پہ، کلموں والی چادر نہ ڈالا کریں۔ ویسے مذہبی ہیں تو اتنے کہ بھئی سائڈ تے ہو، قرآن نو کنڈ ہو رہی کہتے ہیں نا، پیچھے بیٹھا ہو تو، حالانکہ یہ ہوتی نہیں ہے، ایسا نہیں مسئلہ، ہوتی نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں جی یہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کی طرف کمر نہ کر۔ ادب ہمارے اندر اتنا ہے، اور بے ادبی اتنی ہے کہ وہ کلمے والی چادر سر سے لے کر پاؤں تک اس پہ ڈال دیتے، اور وہاں پہ کسی آدمی کی مذہبی غیرت بیدار نہیں ہوتی کہ کلمے کی چادر اور میت پر اور پاؤں پر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لا، کلمہ نہیں پڑھ رہا جی۔ شاگرد بڑے حیران ہیں، عزیز و اقارب بڑے حیران ہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی، صحت سنبھلی، متوجہ ہوئے، شاگردوں کو پریشان دیکھا، تسلی دی، جانا ہے میں نے بھی آپ نے بھی، کیا ہو گیا تمہیں؟ فرمایا ہم پریشان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور آپ نے کہا لا۔ آپ نے فرمایا میں نے آپ کو جواب نہیں دیا کہ دروازے پہ شیطان تھا اور کہہ رہا تھا مجھے، احمد بن حنبل بڑی محنت کی ہے تو نے، حدیث پر بڑی محنت، قرآن پر بڑی محنت، اذکار پر بڑی محنت، فقہ پر بڑی محنت، لوگوں کو دین سکھانے پر بڑی محنت، میں نے بڑی کاوش و کوشش کی ہے تمہیں پھسلا دوں بہکا دوں، لیکن احمد بن حنبل بچ کے جا رہا ہے، تو مجھ سے قابو میں نہیں آیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹو میں تمہیں نہیں کہہ رہا تھا، شیطان کو کہہ رہا تھا، اللہ ہرگز نہیں، ابھی میں نہیں بچا، مجھے آخر دم تک تیرے حملے کا خطرہ موجود ہے کہ کب تیرا حملہ آئے اور میں بھٹک جاؤں۔ سمجھے آپ؟ ہاں جی، میں نے کہا نہیں تھا کہ بے شک یہ شیطان دشمن ہے تم دونوں کا؟ اوہو، کالا، دونوں فوراً بولے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے مولا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، خطا ہو گئی ہے، ہم دونوں نے ظلم کر ڈالا ہے، اگر تو نے رحمت نہ کی، تو نے مہربانی نہ کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ فوراً پہلے پارے میں بھی تذکرہ ہے، ہم نے حضرت آدم کو کلمے سکھائے۔ آپ کو یاد ہے نا، قرآن پاک کی تفسیر کے جو 4 اصول ہیں، ان میں سے پہلا اصول، قرآن اپنی تفسیر
خود کرتا۔ ہم جب بھی تفسیر القرآن بالقرآن کا حوالہ دیتے ہیں نا جی، تو ہم سب سے پہلے یہی مقام پیش کرتے ہیں، قرآن نے کہا کلمے سکھائے اور قرآن ہی نے بتا دیے کہ وہ کلمے کون سے ہیں۔ اب یہاں پہ وہ ایک معروف بات گھڑی گئی ہے، وہ آدم علیہ السلام نے جو عرش پہ دیکھا، پتہ ہے نا، نبی علیہ السلام کا واسطہ دیا، پھر آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ یاد رکھیں، یہ واسطہ وسیلہ یہ شرک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ دعاؤں میں دینا، صحابہ کا دینا، شہداء کا وسیلہ دینا، کسی بزرگ کا وسیلہ اپنی دعا میں دینا، یا اللہ یہ کام نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے اور آپ کے صدقے سے کر دے، یہ شرک ہے۔ اور زندگی میں اپنی زندگی کے آخری دن بھی یہ کام کر لیا تو پچھلی زندگی کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ سمجھے آپ؟ قرآن پاک کی تمام تر دعائیں ہیں ربنا سے، حدیث کی اکثر دعائیں ہیں اللہم سے، کوئی واسطہ۔ اور ہم انشاءاللہ اس آیت پہ مستقل بات کریں گے کل کے سبق میں، اس روایت کی بھی اور ان دونوں آیات پر بھی۔